بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 47 کو ترجمے کے ساتھ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نہ ہو جاؤ ان جیسے جو کہ نکلے اپنے گھروں سے، بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کو، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ کے قابو میں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں ایک اور مضر پہلو پر تنبیہ اور اس سے پرہیز کی ہدایت دی گئی ہے، وہ ہے اپنی قوت اور کثرت پر ناز یا کام میں اخلاص کے بجائے اپنی کوئی اور غرض مضمر ہونا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بھی بڑی بڑی طاقتور جماعتوں کو پسپا اور زیر کر دیا کرتی ہے۔ اس آیت میں اشارہ قریش مکہ کے حالات کی طرف بھی ہے، جو اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے بھاری تعداد اور سامان لے کر اپنی قوت و کثرت پر اتراتے ہوئے نکلے تھے، اور جب تجارتی قافلہ مسلمانوں کی ضد سے باہر ہو گیا اس وقت بھی اس لیے واپس نہیں ہوئے کہ اپنی شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرنا تھا۔ مستند روایات میں ہے کہ جب ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر مسلمانوں کی ضد سے بچ نکلے تو ابو جہل کے پاس قاصد بھیجا کہ اب تمہارے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں رہی، واپس آ جاؤ، اور بھی بہت سے قریش سرداروں کی یہی رائے تھی، مگر ابو جہل اپنے کبر و غرور اور شہرت پرستی کے جذبے میں قسم کھا بیٹھا کہ ہم اس وقت تک واپس نہ ہوں گے جب تک چند روز مقام بدر پر پہنچ کر اپنی فتح کا جشن نہ منا لے، جس کے نتیجے میں وہ اور اس کے بڑے بڑے ساتھی سب وہی ڈھیر ہوئے اور ایک گڑھے میں ڈالے گئے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ان کے طریقہ کار سے پرہیز کرنے کی ہدایت فرمائی گئی۔